بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر محمود گجر۔ دوستو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ میرے عظیم ہم وطنوں، میرا آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی میر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے قومی اسمبلی اور ملک کی پالیٹکس میں ایک بڑا بھرپور رول۔ دوستو، پی ڈی ایم 2 کی حکومت جس انداز سے آئین کو لتاڑنا چاہ رہی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی سیاسی مدبرانہ پالیٹکس سے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا بڑی، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی یہ اہم پارٹیاں تھیں، ان کا اپنے گرد ایک طلسماتی شخصیت کا رول پلے کرتے ہوئے ان کی بات بھی رکھ لی، آئین میں ترامیم بھی ہو گئی، اور آئین میں جو ترامیم ہوئی، جس طرح پی ڈی ایم 2 کی حکومت عدلیہ اور تمام اداروں کو اور سیاسی جماعتوں کو اپنے انڈر کرنا چاہتی تھی، وہ نہ کر سکی۔ پی ڈی ایم 2 کی حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار تو حاصل کر لیا، اور تیسرے نمبر کے جونیئر جج کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس نامزد کر دیا، اور موسٹ سینئر جج جسٹس سید منصور علی شاہ کو چیف کے عہدے سے محروم کر دیا۔ پی ڈی ایم 2 کی حکومت کی سوچ تھی کہ ہم یہ کریں گے تو شاید ہم کتنے بڑے سیاسی مفادات اور جونیئر جج کو سپریم کورٹ کا چیف مقرر کر کے اس کو اپنے انڈر کر لیں گے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ سر منڈواتے اولے پڑ گئے۔ تو پی ڈی ایم 2 کی حکومت کو 26ویں آئینی ترمیم کر بھی سر پہ اولے پڑے ہیں، اور اتنے پڑے ہیں کہ اب وہ 27ویں ترمیم کا انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، جس میں بہرحال وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت انہوں نے 3 سال کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس مقرر کیا ہے۔ تو وہ جو گین کرنا چاہتے تھے، انفارچونیٹلی وہ گین نہیں کر سکے۔ عمران خان سیاسی طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کو روک کر کے بھی، نہ روک کر کے بھی جیت گیا، اور پی ڈی ایم 2 کی حکومت 26ویں آئینی ترمیم کر کے بھی ہار گئی۔ اس سارے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ایک شطرنج کی بساط بچھائی تھی، اس میں انہوں نے تمام اقتدار کی جماعتوں کو لتاڑ کر رکھ دیا۔ وہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی زد پہنچائی، اس کے بندے توڑے۔ پچھلے 3 مہینوں سے وہ یہ ایکسرسائز کر رہے تھے۔ اتنا بڑا آپریشن کرنے کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ قاضی فائز عیسیٰ کو بھی رسوائی ملی، اور نون لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف کو بھی رسوائی ملی۔
ملک پاکستان میں تو کم ملی، ملک پاکستان سے باہر قاضی فائز عیسیٰ اور میاں نواز شریف کی جس طرح عزت افزائی ہوئی ہے، یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ آزادانہ کسی ملک میں نہیں جا سکتے، وہ ایئرپورٹ پہ نہیں جا سکتے، وہ کسی ملک میں جا کے اپنے گھر سے باہر نکل کے مارکیٹ نہیں جا سکتے، کسی ریسٹورنٹ میں چائے کھانے کے لیے نہیں جا سکتے۔ ان کے لیے تو زندگی اب ایک اجیرن بن چکی ہے کہ جہاں بھی وہ جائیں لوگ چور 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 کے نعرے لگاتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے ان پہ تشدد کرنے کا بھی ٹھان لیا ہے، گالی تو ایک عام سی چیز ہو گئی ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ کوئی ہار کے بھی عزت پا گیا، کوئی جیت کر کے بھی ہار گیا۔ تو جب مصنوعی جیت ہوگی تو اس کے یہی ثمرات ہوں گے۔ تو بہرحال میں آج کے اس ولاگ میں حضرت مولانا فضل الرحمان کی سیاسی بصیرت کا قائل ہو چکا ہوں کہ بلا مبالغہ مولانا فضل الرحمان سیاسی شطرنج کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ۔